ناظرین، قومیں اپنی تاریخ، تہذیب اور ثقافت سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہمارا جس خطہ زمین سے تعلق ہے، یہاں پہ بسنے والے ہزاروں سال پہلے بسنے والے لوگوں نے اس تہذیب میں کیا کنٹریبیوشنز کی اور اس کا اقوام عالم میں کیا اثرات مرتب ہوئے۔ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حمید، جو کہ شعبہ آرکیالوجی کے چیئرمین ہیں۔ ان کے ساتھ ریسرچ اسکالر بصیرت شاہد موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے اس خطہ سرزمین میں ہزاروں سال پہلے بسنے والے افراد، مہر گڑھ کے مقام پہ جو لوگ بس رہے تھے، انہوں نے اس دنیا میں کس معاشرے کی بنیاد رکھی؟ آپ برائے مہربانی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے موجودہ دور میں ہونے والی ترقی کو سمجھنا ہے یا ارتقائی منازل کو سمجھنا ہے کہ انسان یہاں تک کیسے پہنچا، جب کہ وہ غار کی زندگی گزار رہا تھا اور غار میں رہ رہا تھا اور صرف وہ کھانا اکٹھا کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن کا اس کا پھر کھانا اکٹھا کرنا، یہی اس کا تھا، تو وہاں سے لے کے آج تک جو اس نے ستاروں پہ کمند ڈالی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چیز تھی جس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ وہاں سے نکل کے یہاں تک آ جائے؟ وہ جو علم ہے وہ اس کے چھوڑے ہوئے اثرات میں چھپا ہوا ہے، اور وہ جو اثرات ہیں وہ ہمیں کہانیاں بتاتے ہیں، اور اس کہانیوں کو بتانے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ آرکیالوجسٹ ہوتا ہے۔ میرا چونکہ تعلق پنجاب یونیورسٹی شعبہ آرکیالوجی سے ہی ہے، تو یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا وہ خطہ ہے جہاں پر کہ لاکھوں سال سے انسانی آباد کاری موجود ہے اور مسلسل موجود ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ پوری دنیا میں بہت کم خطوں کو ملی ہے، اور ٹاپ پہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا موجودہ خطہ ہے کہ یہاں پر ہمیں اس انسان کے شواہد بھی ملتے ہیں جو کہ پتھر کے اوزار بنا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بہت دلچسپ انکشافات اور تاریخ کے ادوار کو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے عام عوام ان چیزوں کو پہلے سے جانتے ہوں گے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ پارٹیشن، پری پارٹیشن تک رہتے ہیں، تو یہ تو آپ ہماری دلچسپیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، تو آپ پلیز اس کو ذرا تفصیل سے بیان کریں۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب انسان کی جو غار سے نکل کر زندگی کے بعد اس نے گروہ بنا لیے، گروہ بنانے کے بعد اس نے ایک جگہ پہ رہنے کا ہنر بھی سیکھا، پھر بھی وہ خانہ بدوش تھا۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا تھا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کا جو 90% حصہ ہے وہ ابھی تک نامعلوم ہے۔ اگر آپ انسانی تاریخ کو 100 سال میں ڈیوائیڈ کریں، جو آج کی ہے، جو پرانی ہے، تو 90 سال کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں نہیں پتا، اور یہی وہ 90 سال کی ہسٹری ہے جس میں انسان نے ساری کی ساری شعوری منازل طے کی ہیں۔ اس نے اپنے آپ پہ کام بھی کیا ہے اور اپنے جدت بھی لے کے آیا ہے۔ اب وہ جو 90% حصہ ہے اس میں انسان نے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ غار سے نکل کر وہ خانہ بدوشی کی طرف آیا، خانہ بدوشی کے بعد پھر وہ سیٹلڈ لائف کی طرف آیا کہ اب میں نے کسی ایک جگہ پہ رہنا ہے۔ پہلے تو وہ در بدر جاتا تھا۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں ناردن ایریاز میں آپ کے پاس لوگ ہیں کہ جو سیمی نومیڈک لائف گزارتے ہیں، جب پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے تو پھر اپنے مال و مویشی کے ساتھ وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ جی وہ میں نے دیکھا، وہ تربیلا جھیل کے پاس آ جاتے ہیں اپنے مویشی وغیرہ لے کر۔ یہ وہ فینومینا ہے جو کہ انسان اپنی زندگی کی جو معاشی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کرتا تھا۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز ہمارے ہی اس خطے سے ہوا کہ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے ہم نے، یا ہمارے اس خطے میں بسنے والے لوگوں نے پوری دنیا کو یہ کنسیپٹ دیا کہ ایک گاؤں بھی بنایا جا سکتا ہے جس میں ہم اپنے گھر بنا کے وہاں پر پرماننٹلی رہ سکتے ہیں، اور وہ ہے مہر گڑھ کا علاقہ جو کہ آپ کو بلوچستان میں ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی دلچسپ
آپ نے بات بتائی ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا تو یہ خطہ پاکستان اس سرزمین پر پہلا دیہی معاشرہ قائم کیا گیا ہمارے لوگوں نے، جبکہ ہمیں آج کا جو پاکستانی معاشرہ ہے اس کو دیکھ کر دنیا میں تو مختلف قسم کے میسج جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ ایک ٹیررسٹ کا میسج آتا ہے، معذرت کے ساتھ مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم طبقاتی تقسیم میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ جو ہماری ہزاروں سال پہلے کی تاریخ بتا رہے ہیں اس میں تو ہم نے دنیا کو پہلے جدید گاؤں دیہی لائف کی بنیاد فراہم کی۔ جی اچھا، یہ جو فراہم کی انہوں نے بنیاد، اس پہ اقوام عالم میں کیا اثرات ہوئے اور انسانی زندگی نے اس سے کیا فائدے حاصل کیے؟ دیکھیے، جب انسان نے ایک جگہ پہ رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد اس کی جو ترقی جو ہے کا سفر ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا۔ جب وہ ایک جگہ پہ رہا، اب اس نے وہاں پر کاشتکاری سیکھ لی کہ آپ نے اپنے لیے جو اناج ہے وہ اگانا ہے، آپ نے اپنے لیے جو مویشی ہے وہ ڈومیسٹیکیٹ کرنے ہیں۔ پہلے وہ ڈومیسٹیکیٹ نہیں کرتا تھا، بعد میں اس نے ڈومیسٹیکیٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ پھر اس نے گھر بنانے کا جو کنسیپٹ ہے وہ دے دیا، ٹھیک۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آج کل بھی ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہاں پر آئے وہ اس لیے کہ یہاں پر ان کو وہ ساری کی ساری چیزوں کی فراوانی ایک جگہ پہ مل گئی۔ یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ 90 سال یا آپ کہہ لیں کہ لاکھوں سال کا سفر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پوٹوہار کا علاقہ ہے، وہاں پر جو انسان کی ابتدائی ہمیں تاریخ ملتی ہے وہ آج سے تقریباً 20 لاکھ سال پہلے کی ہے۔ 20 لاکھ سال پہلے سے وہ انسان شروع ہوا اور اس نے اس سارے عرصے میں یہ سیکھا کہ میں نے آج سے 10,000 سال پہلے ایک جگہ پہ رہ کے گاؤں بنانا ہے، اور جب اس نے یہ گاؤں بنانے کا کنسیپٹ دے دیا تو پھر جو باقی دنیا کے جو لوگ رہ رہے تھے انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اس چیز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جب تک جاتے رہیں گے ہم ترقی اس انداز سے نہیں کر سکیں گے جس طرح کی کہ وادی سندھ کی تہذیب میں ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس سے جڑنے کے لیے وہ جو کنسیپٹ ہے، وہ گاؤں بنانے کا جو کنسیپٹ ہے، جو کہ بعد میں پھر شہروں میں تبدیل ہو گیا، یہ جو گاؤں بنانے کا جو کنسیپٹ ہے یہ ساری دنیا کو ہم نے دیا۔ مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے سوال کے سٹارٹ میں بتایا کہ ہمارا امیج جو ہے وہ اس طرح سے ایک طرح کا شو ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو علاقے کی تاریخ ہے اسی سے صحیح طریقے سے روشناس نہیں کرایا گیا، اور ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک جگہ پر روک دیا گیا۔ چونکہ اگر آپ کسی گھر میں بسنے والے بندے کو اس کی اہمیت بتا دیں گے تو پھر ظاہر ہے اس پہ آپ کوئی اپنی دھونس جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتے نا۔ تو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی چیز ایسی سویلائز نیشن کی طرف دی ہے تو ظاہر ہے پھر اس طریقے سے وہ ایک جو اٹریکشن ہے وہ پھر وہ جگہ جو ہے وہ نہیں بنتی یا بن جاتی ہے۔ تو اس انداز سے اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ بہت دلچسپ باتیں ہیں بصیرت۔ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنی تاریخ کے کتنے روشن، دلچسپ اور معلوماتی پہلو سے آگاہی دے رہے ہیں، اور یہ سنتے ہوئے کتنی دلچسپی انسان میں امڑ آتی ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا کہ ہمارے یہاں کی نوجوان نسل میں اس میں دلچسپی سے خالی نظر آتی ہے، اپنی تاریخ، اپنے ورثے، اپنے آرکیالوجی اور اپنے ہیریٹیج میں۔ اور ایک تو میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نوجوان نسل کی نمائندہ ہوتے ہوئے آپ شعبہ آرکیالوجی آپ نے کیوں چنا تعلیم کے لیے اور اپنے کیریئر کے لیے، اور ہمارے یہاں نوجوانوں میں اس کی دلچسپی کا عنصر نہ ہونے کی کیا وجوہات؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، اور اس کے بعد سر کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کی اپرچونٹی دی۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اور کمنگ ٹو ورڈز دا کویسچن، میں آپ کو اپنا انٹرسٹ بتاتی ہوں کہ ہیریٹیج میں میرا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، اور جب میں ان جگہوں پہ جاتی تھی اور فیملی کے ساتھ تو جب میں دیکھتی تھی تو جب جو ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، جو ڈسٹرکشن ہو رہی ہے ہمارے ہیریٹیج کی، مونومنٹس کی،
وہ مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیتی تھی کہ جب ہم ایک اتنی زیادہ ہسٹری کو آن کرتے ہیں، اتنی اینشنٹ ہسٹری ہے، ریچ کلچر ہے ہمارا، تو اس طرح سے یہ تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے. تو میں سوچتی تھی کہ اس کو کس طرح سے ہم لوگ ریسٹور کر سکتے ہیں، پریزرو کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں آنے والی جنریشن کے لیے. دین مجھے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کا پتہ چلا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں آ کر اس کے تھرو میں اس طرح سے اپنے ملک و قوم کے ورثے کی حفاظت کرنے میں اپنا کچھ رول پلے کر سکتی ہوں. دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان دا ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی، یونیورسٹی آف دا پنجاب، اور ماسٹرز میرا وہاں سے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ہی ایز اے کریئر، ایز اے پیشن جو ہے وہ پرسو کرنے کا سوچا. اور ناؤ آئی ایم ڈوئنگ مائی ایم فل، اور میں سر حمید صاحب ڈاکٹر صاحب کی سپرویژن میں ابھی میں اپنا ایم فل کر رہی ہوں. اور جہاں تک نیو جنریشن کی بات ہے کہ وہ کس طرح سے آ سکتے ہیں اور اپنے ہیریٹیج میں دلچسپی لے سکتے ہیں، تو آپ جب بھی کسی چیز کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز فیسینیٹنگ ہونی چاہیے، لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. تو بس یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہیریٹیج کو ابھی سیو کرنا چاہیے اور اپنا رول، ہر انسان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. اور بصیرت، آپ نے جس بات کی نشاندہی کی کہ اپنی ہیریٹیج کو، اپنے ورثے کو بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف محفوظ کرنا چاہیے بلکہ اس کو پیش کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح ہماری ہسٹری کا جیسے آپ ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ ہماری ہسٹری کو، جو معلوم ہسٹری کو اس طرح بیان نہیں کیا جاتا، صرف ایک 2-3 ادوار تک محدود رکھا گیا ہے، جس میں مغلیہ ادوار ہو گیا، پارٹیشن ہوگی، پری پارٹیشن ہوگی. لیکن جس تہذیب اور تمدن اور انسان کی ارتقاء کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور جو آپ بتا رہے ہیں، اس طرف ہمیں ہماری ٹیکسٹ بک میں ان کا ذکر نہیں ملتا، نہ ہی اس کو شامل کرنا مناسب سمجھا گیا. تو آپ کیا خیال ہے کہ اب یہ وقت آ نہیں گیا کہ ہمیں ہمارے اسلاف کے، ہمارے سے پہلے سے بسنے والے قوموں کے تہذیب و تمدن کے جو اس خطے سے جنم لی ہیں، ان کے بارے میں بھی پڑھایا جائے؟ بالکل اس کو پڑھایا جانا چاہیے، اس کو نصاب میں شامل ہونا چاہیے اور تفصیلاً شامل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کوئی فورن آرکیولوجیکل مشنز یہاں پر آ کے کھدائی کرتے ہیں اور ہماری تہذیب اور ہمارے کلچر کی وہ اپنی ہی سمجھ بوجھ کے مطابق تشریح کرتے ہیں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب زمین میری ہے، جب اس کی تہذیب میری ہے، جب کلچر میرا ہے، زبان میری ہے، یہ مٹی میری ہے، تو اس کی تشریح تو میں اچھے طریقے سے کر سکوں گا نا. لیکن میں وہ تشریح اسی وقت ہی اچھے طریقے سے کر سکوں گا جب تک کہ میں نصاب میں اس کو اچھے طریقے سے پڑھ نہیں لیتا. وہ جو نصاب ہے جو شروع ہو رہا ہے ہمارا، چاہے وہ پرائمری لیول کا ہے، چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ میٹرک لیول کا ہے، انٹر لیول کا ہے اور آگے پی ایچ ڈی لیول کا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے اس سارے سنہری جو ادوار ہیں اس کی تفصیلاً، جو ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ جو تفصیلاً مضامین ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم تہذیب یافتہ دنیا کے امین ہیں. ہمارے پاس آج سے 2000 سال پہلے لوگ ادب سیکھنے بھی آتے تھے، لوگ تعلیم لینے بھی آتے تھے، لوگ میڈیسن کا کام بھی سیکھنے آتے تھے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں اپنے نصاب میں شامل کرنی چاہیے. ناظرین، یہاں پہ ایک وقت ہوا بریک کا، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.
ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس بارے میں فرما رہے تھے. جی میں وہی چیز کہہ رہا تھا کہ درجہ بدرجہ جو ہمارا نصاب ہے، جو کہ ہماری سوچ کو بھی پختہ کرتا جاتا ہے جب ہم جیسے جیسے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس نصاب میں اگر ہمیں اس چیز کے بارے میں آگاہی دے دی جائے کہ جس ملک میں، جس شہر میں یا جس گاؤں میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے، خوبصورت تاریخ ہے اس کی، اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی 2 دن پہلے میں ہڑپا میں تھا. اب سائی وال کے تھوڑا سا کراس کریں تو وہ ہڑپا گاؤں آ جاتا ہے، اور وہاں پر ایک ہڑپا فیسٹیول ہو رہا تھا. تو وہاں پر بھی میں نے یہی بات کی کہ یہ جو ہمارا نصاب ہے، اگر یہی ہمیں بتا دے کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں یہ ہڑپا ہے، اور یہ دنیا کی تہذیب یافتہ قوم تھی اپنے دور میں، جس کو ہم وادی سندھ کی تہذیب کے نام سے جانتے ہیں. اب صرف اتنا کہہ دینا کہ ہمارے علاقے میں وادی سندھ کی تہذیب تھی، یہ کافی نہیں ہے. اب ایک جو کلچر ہے وہ تہذیب کے لیول تک کیسے پہنچا، اور وہ کون سی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہم آج بھی فخر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہڑپا اور موہنجو داڑو یہ ایک کہتا جاتا ہے کہ یہ میٹروپولیٹن سٹیز تھے. کچھ اس کے انڈیا میں بھی ملتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ 2 ہیں. یہ وہ تہذیب تھی جس نے دنیا کو شہر بسانے کا تصور دیا. پہلے مہر گڑھ ہے جس نے گاؤں بنانے کا دیا، اور موہنجو داڑو اور ہڑپا نے دنیا کے پہلے سیولائز شہروں کے قیام کا تصور دیا، اور نہ صرف تصور دیا بلکہ بنا کے دکھائے لوگوں. بنائے بھی. اب ان شہروں کی خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جب ہم یہ سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کو بسانے کے لیے پہلے کہیں اس کا خاکہ بنایا گیا تھا. خاکے میں اس کا پورا جو لے آؤٹ ہے وہ پلان کیا گیا تھا، اور وہ اس طریقے سے پلان کیا گیا تھا کہ کوئی بھی جو سٹریٹ ہے وہ اس میں کوئی خام نہیں آئے گا. 90 اینگل پہ ایک دوسرے کو کٹ کریں گی. اچھا، باقاعدہ اس کی ٹاؤن پلاننگ کی گئی. ایگزیکٹلی، باقاعدہ ٹاؤن پلاننگ آپ نے اچھی ٹرم استعمال کی ہے، اس کو ہم ہڑپا کی ٹاؤن پلاننگ ہی کہتے ہیں. ہزاروں سال پہلے انسان کے پاس یہ علم موجود تھا کہ شہر کس طرح بسانے ہیں، بستیاں کس طرح بنانی ہیں، اور ان کو کس طرح بسانا ہے. اور وہ لوگ کون تھے؟ ہمارے خطے میں رہنے والے لوگ، ہمارے آباء و اجداد. ہمارے جس خطے سے ہمارا تعلق ہے اسی خطے سے دنیا میں شہروں کی آباد کاری کا نظام اور تہذیب وجود میں آئی. وہ تصور ہی انہوں نے دیا. بعد میں یونانیوں نے بھی یہی فالو کیا، اور آج بھی اگر ہم کوئی شہر بساتے ہیں جو اچھی ہم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو اس میں سٹریٹس جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو 90 اینگل پہ کٹ کرتی ہیں. ایک سینٹر میں شارع عام ہوتی ہے جس کو ہم تھاروفیئر کہتے ہیں، اور اس کا ایک گیٹ ہوتا ہے اور ایک اس کا ایگزٹ گیٹ ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آج سے 5000-4000 سال پہلے وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ اپنے شہر میں انٹروڈیوس کر چکے تھے. اور برک کا سائز، اینٹ کا سائز، عمارت بنانے کے لیے اینٹ کیسی ہوگی، اس کا سائز کیا ہوگا جس سے اس کی خوبصورتی اور مضبوطی قائم رہے گی. سٹینڈرڈ جو بھی اس شہر میں اینٹ لگے گی وہ سٹینڈرڈائز لگے گی، جو اس کی ایک کلچر اور تہذیب کو بھی فروغ دیتی ہوئی نظر آتی ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ منظم طریقے سے وہ چلے، منظم طریقے سے چلے کہ جو ہم کیپٹل سٹی بنا رہے ہیں اس میں اینٹ کا سائز اتنا ہوگا، گلی کا سائز اتنا ہوگا، گھر کا سائز اتنا ہوگا، سڑک کا سائز اتنا ہوگا، اور اگر آپ نے گھر کو ڈبل سٹوری بنانا ہے تو اس کا سائز جو ہے وہ کتنا ہوگا. سب سے بڑھ کر جو چیز آپ کے لیے میرا خیال میں حیران کن ہوگی کہ گھروں سے جو پانی جا رہا ہے، جو سیوریج سسٹم ہے، وہ سیوریج سسٹم ہے باقاعدہ اس کو ڈھکا گیا تھا، کورڈ تھا، وہ کورڈ سیوریج سسٹم، جس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ ایسی بات بتا رہے ہیں کہ کیا ہمیں اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک ہمارا قومی پرائیڈ ہے، جو ایک نیشنل پرائیڈ ہونا چاہیے، ہم اس سے مکمل طور پہ آگاہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے
यहाँ पे बसने वाले लोगों ने दुनिया को एक शहर बना के दिए, टाउन प्लानिंग की, तामीरात समझाई, और उसको देखते हुए यूनानियों ने इनसे ये इल्म हासिल किया और अपनी एम्पायर उन्होंने कायम की, जबकि हमारे खिते के लोगों को इस बारे में आगाही नहीं। और मजीद आप इसको देख के अजीब सा महसूस होता है। आप उस दौर में हड़प्पा और मौजूद दौरों की टाउन प्लानिंग का ये इल्म था, जबकि मैंने लाहौर का मास्टर प्लान मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ है। अगर आप मास्टर प्लान लाहौर का देखें और एक्चुअल लाहौर को देखें तो ये इनका कोई मैच ही नहीं है। और लाहौर में जो हैज़र्ड आबादी हुई या और जो ट्रैफिक है, एक बदनज़मी का भरमार है। तो हमारे आबाओ अजदाद ने इतना मुनज़्ज़म तौर पे शहर बसाए और हम अपने एक दो शहर भी मुनज़्ज़म नहीं कर सकते। आपने बड़े अच्छे तरीके से उस पर रोशनी डाली। मैं समझता हूँ कि आपको फ़ख्र कब उस अपनी चीज़ पे होता है जब आपको उसकी कदर कीमत का अंदाज़ा हो। अगर मेरा घर या हम में से किसी का घर लाहौर की किसी पोश सोसाइटी में हो तो हम फ़ख्री अंदाज में बताते हैं कि हमारा घर जो है या हमारा प्लॉट वहाँ पर मौजूद है। उसकी वजह यह है कि उसकी ब्रांडिंग ही ऐसी हो चुकी है कि उस पर आपको फ़ख्र होता है। बदकिस्मती से हमारी तारीख की, हमारे विरसे की, हमारी सकाफत की ब्रांडिंग ही उस अंदाज से नहीं हुई। हम अपने घर में पड़ी हुई किसी भी चीज़ की कदर कीमत जानते हुए उसकी हिफाजत करते हैं, उस पर फ़ख्र करते हैं, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो हमारे पास तो तारीख विरसा भरा पड़ा है जो कि सितम ज़रीफ़ी है कि वो वक्त की नज़र हो रहा है और उसमें कुदरती आफात भी आ रही हैं, उसमें हमारा अपना भी रोल है। हम उस शहर को जो हड़प्पा शहर है या मोहनजोदड़ो शहर है या उसके इर्द गिर्द जो बड़े शहर थे, हम सिर्फ उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं कि यार यहाँ से हम एग्रीकल्चर ले लें, अपनी ज़मीन इजाफा कर लें या कुछ भी कर लें, यानी कि उसको कब्जा कर लें, कब्जा कर लें और वो ईंटों को ख़त्म करके हम अपनी ज़मीन में इजाफा कर लें। यानी कि हमें अपनी तहजीब को से ज़्यादा कीमती हमें चंद इंच की ज़मीन जो है उसको लगती है। बसीरत में आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि हमें उन चीज़ों के बारे में आगाही हासिल नहीं है और वहाँ के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उन तहजीबों की जो जगह मकामात हैं वो चाहते हैं कि ये हमारे में ही शामिल हो जाएं और ये आसार मिट जाएं। आप जब इन मकामात पे जाती हैं अपने तालीम के सिलसिले में या उसको सीखने के लिए, तो क्या आपको वहाँ से मकामी लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है? और अगर मौका मिलता है तो वो इन मकामात के बारे में क्या आगाही रखते हैं और उनको इनकी तारीखी पस मंज़र के हवाले से कितना जानकारी रखते हैं? अभी हम रिसेंटली फील्ड पे गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन की साइट्स की। कौन सी साइट? कसूर साइट पे हम लोग गए कसूर साइट जी। वहाँ पे लोकल से हम लोगों ने बातचीत की, उनसे हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जो लोकल्स थे उनको उनकी तारीख का कुछ पता नहीं था, जीरो अवेयरनेस थी वहाँ पे लोगों में ना। तो अभी ज़रूरत है कि हम उनमें आगाही पैदा करें। अगर हमने अपनी साइट्स को जो है वो महफूज करना है तो आगाही सबसे पहले जो है वो बहुत ज़रूरी है। लोगों को, लोकल्स को वहाँ पे बिल्कुल भी उनकी तारीख का नहीं पता, और वजह यही है कि जो साइट्स हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, जो हमारा सकाफती विरसा है, वो तबाही की तरफ गामज़न है। अच्छा, वो इर्द गिर्द के उनके पास रहने वाले लोगों को उनकी आगाही और उनकी कदरों कीमत के बारे में नहीं पता होता, लिहाजा वो उनकी हिफाजत नहीं करते। ना सिर्फ हिफाजत नहीं करते बल्कि उल्टा नुकसान पहुँचाते हैं। बल्कि ये भी देखा है कि उन जगहों पे जानवर जो है वो अपना बसेरा किए रखते हैं। तो आप नहीं समझती कि ये आगाही देना, ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है गवर्नमेंट का, या और इतने डिपार्टमेंट है जिनके इतने बड़े बड़े बजट हैं, ये उनका काम नहीं है? ये काम छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाएगा। सबसे पहले जो है वो सूबाई, फिर वफाकी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं हमारे, उनको चाहिए कि वो इसमें अपना किरदार अदा करें, और इसके बाद फिर मीडिया अपना किरदार अदा कर सकता है। मीडिया को इन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जैसे बसीरत ने अभी बात की मीडिया की, ये बड़ी अहम इन्होंने
بات کی ہے. ہم نے ویسٹ میں دیکھا، ہالی ووڈ یا ویسٹ میں انہوں نے اپنے معاشرے، اپنی تہذیب تمدن کے حوالے سے بڑے زبردست پروگرام کیے، فلمیں بنائی، اپنی پرانی روایات تہذیبوں کو اپنی فلموں میں انہوں نے اجاگر کیا. ابھی حال ہی میں ایک بہت فلم مشہور ہوئی ہے گلیڈیٹر کے نام سے. وہ ایک پرانی روایت کے ایک جنگجوانہ کھیل پر انہوں نے وہ بنائی، اور بہت خوبصورت فلم تھی، اور اس نے بڑے آسکر ایوارڈ لیے اور دنیا میں انہوں نے پذیرائی حاصل کی. اسی طرح پاکستان میں ایک ترکی ڈرامے کو بہت زیادہ ویورشپ ملی اور جی پذیرائی ہوئی، وہ بڑا ٹاک آف دا ٹاؤن رہا. میں ارطغرل کی بات کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب، یہ بصیرت جس کو حوالے سے بات کر رہی تھی کہ میڈیا نے اس پر کوئی توجہ نہیں دلائی، باہر کی دنیا میں اپنے پرانی تہذیبوں کو لے کے انہوں نے بہت زبردست قسم کے پروگرام بنائے، فلمیں بنائیں، اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنی تہذیب و تمدن و ثقافت کے مختلف کمپوننٹس کو انہوں نے روشناس کرایا. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا اچھا یہ پوائنٹ آف ڈسکشن نکل آیا ہے. دیکھیں، میڈیا نے جو وہاں کا میڈیا ہے انہوں نے بے شک بہت اچھا کام کیا. ان کے پاس تو 1 یا 2 ایپیسوڈز تھی ہسٹری کی جو کہ ان کے علاقے سے بلانگ کرتی تھی، انہوں نے اسی کو گلوریفائی کر دیا. آپ نے بات کی گلیڈیٹر کی، انہوں نے ٹرائے مووی بھی بنائی، الیگزینڈر کی مووی بھی بنی، الیگزینڈر کی بھی جس طرح کہ وہ شاندار الیگزینڈر کی مووی بھی بنی. اس کے بعد اگر آپ آگے چلے جائیں تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ابھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں. الیگزینڈر مووی میں الیگزینڈر کی جہاں ڈیفیٹ ہوئی اس کا انہوں نے شاید اس طرح ذکر نہیں کیا. میں چاہوں گا آپ ذرا اس پر تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے، ہم اس پہ پازیٹیو کرٹیسزم تو کر سکتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ویسٹرن اپنے تھاٹس کو لے کے بنائی، ان کا ایک خاص ٹائم فریم تھا یا خاص مائنڈ سیٹ تھا جس کو لے کے بنائی گئی. اگر اس الیگزینڈر کو اگر ہم اپنے علاقے میں بنائیں تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو بتائیں گے کہ اس کی راجہ پورس کے ساتھ کیا ملاقات ہوئی، راجہ امبی کے ساتھ اس کی کیا گفت و شنید ہوئی، اور پھر جو موجودہ ملتان کا علاقہ ہے جہاں پر ملوانا ایک علاقہ ہے اور ملوہی ٹرائب ہے، اس نے اس کو کس طرح سے شکست دی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. الیگزینڈر دا گریٹ، پوری دنیا الیگزینڈر اس کو دا گریٹ کے نام سے جانتی ہے. بہت کتابیں لکھی گئی، فلمیں بنی گئی، ٹاک ڈسکشن کے ٹاپک رہے. اس کی لڑائی کی ٹیکنیکس، اس کی تربیت کے حوالے سے دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کتنے بڑے جنرل اور فاتح کے طور پہ تھا. لیکن ہمارے علاقے میں اس کو شکست ہوئی، اور کس نے شکست دی اور کیا ٹیکنیک استعمال ہوئی اور کس طرح شکست دی، یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا. کیا یہ ہمارا پرائڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اب دنیا، فاتح دنیا جس کو کہا جاتا ہے، اس کو اس خطے میں آگے شکست دی گئی تھی؟ بالکل اس پہ ہونا چاہیے. اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ کیا ہم اس سٹوری سے واقف ہیں، کیا وہ کہیں سلیبس میں یا ہمارے نیشنل نیریٹو میں یا ہمارے میڈیا میں یا کہیں بھی کیا وہ فلوٹ ہو رہی ہے؟ کیا اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ کہاں اس کا گھوڑا جو تھا مرا، کہاں اس نے اس کو دفنایا؟ بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، میں آپ کو روکوں گا. یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ ملتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ہم بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم کی تھی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ الیگزینڈر دی گریٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیں، الیگزینڈر دی گریٹ کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ٹائٹل ہے، یہ ہمارا دیا ہوا نہیں ہے.
یہ ویسٹرنز نے جو بکس لکھی، اور چونکہ اس کا خواب تھا کہ وہ اس وقت کی سویلائزڈ ورلڈ کو اپنے قابو میں لینا چاہ رہا تھا، جس میں یونان کی تہذیب تو تھی ہی تھی، اس کے بعد دجلہ اور فرات کی تہذیب بھی تھی، اس کے بعد ہمارے پاس جس کو ہم ایرانی تہذیب کہتے ہیں، اور پھر وادی سندھ کی تہذیب تھی. لیکن جو اس کو شکست ہوئی وہ یہاں پر آ کے ہی ہوئی، جو پنجاب کے علاقے میں. کہاں پہ ہوئی، کیسے اس کا گھوڑا مرا، اس نے اس کو کیسے دفنایا، اور سکندر اعظم کے دور میں، یا جس کو ہم سکندر الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں، اس کی ایک ٹریڈیشن تھی جس کو وہ فالو کرتا تھا. وہ جس جگہ پہ بھی جاتا تھا اور جہاں پر بھی وہ جنگ جیتتا تھا، تو جنگ جیت کے وہ اس کے قریبی ایک نیا شہر جو تھا وہ ضرور بساتا تھا، جس کو کہ نیسیا بھی کہتے ہیں، عرف عام میں اس کو نائکے کہتے ہیں. نائکے جو برانڈ ہے جس کے آپ دیکھتے ہیں، تو بیسیکلی وہ اپنی ایک ان کی جو گاڈس ہے اس کو کرتا تھا اور اس کے نام سے ایک شہر بساتا تھا. اب وہ شہر کہاں بسے ہیں، لڑائیاں کہاں ہوئی ہیں، شکست کہاں ہوئی، کون سا روٹ اس نے اختیار کیا، ہم نے چونکہ اس کو اپنے سلیبس میں بھی شامل نہیں کیا اور اس کے نیشنل نیریٹو میں بھی شامل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کو جہاں پہ شکست ہوئی وہ کون سا مقام تھا، اور اس کو یہاں کے کس شخص نے کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی؟ دیکھیں، پنجاب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پنجاب کی سرزمین جہاں پر بیٹھے یہ ایسی سرزمین ہے جس نے سلطنتوں کے عروج و زوال اس کو بنانے اور اس کو ختم کرنے میں بڑا رول پلے کیا ہے. اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو جب سکندر اعظم چل کے آیا تو وہ اگر نارتھ سے آیا تو وہ پہاڑی علاقے میں لڑائی کرتے کرتے وہ ماہر ہو گیا. جی، وہ ساری ٹرین ماؤنٹین ٹرین تھی، وہ ماؤنٹین جہاں سے وہ فتوحات کرتا ہے. جی، جب یہاں پہ پنجاب میں آیا تو پنجاب میں تو پھر آمنے سامنے لڑتے ہیں، آپ کا مقابلہ ہوتا ہے میدان میں ہوتا ہے، ایک دوسرے فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی، زور بازو سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اور پر حکمت عملی ہوتا ہے. اور یہاں کے جو غیور لوگ ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ جو اپنے علاقے کی سلطنت، اپنے علاقے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ کھوکھر لوگ ہیں، چاہے وہ آوان لوگ ہیں، چاہے وہ ملی ٹرائب ہے. تو اگر آپ سالٹین کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ٹرائب ہیں، انہوں نے وقتاً فوقتاً رزسٹ کیا ہے اور اپنے علاقے کو سیکیور کیا ہے. اسی طرح جب پنجاب میں آیا تو پنجاب میں ایک ملی ٹرائب ہے، جھنگ شور کوٹ کا علاقہ ہے، یہ ملتان کے یہ سارا ایک ہی ہے، ملی کمیونٹی ہے. تو یہ جو ملوانا ہے یا ملی ٹرائب کے لوگ ہیں، انہوں نے جب اس کے ساتھ اپنے زور بازو آزمائے تو یہیں سے پھر اس کی جو شکست ہے وہ ہوئی، اور یہیں سے پھر وہ واپسی ہوتا ہوا اپنے وہاں پر بیبیلون میں چلا گیا، واپس چلا گیا. تو یہاں کے لوگوں نے، ملی ٹرائب کے لوگوں نے اس کی فتوحات کا سلسلہ روکا اور اس کو واپس جانے پہ مجبور کیا. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب، یہ اتنی اہم بات ہے کہ دنیا میں، تاریخ میں کی جو بڑی بڑی مشہور کتابیں ہیں وہاں کسی میں یہ نہیں ملتی. اس میں یہی ذکر ہے کہ سکندر اعظم واپس آیا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کو تیر لگا اور وہ زخمی ہو گیا، چلا گیا، زخمی ہو کے وہ چلا گیا، اس کے بعد انتقال ہوا. لیکن جس بات کا آپ نے ذکر کیا، یہ کیا اگر ہمارے نصاب اور ہمارے نوجوان نسل اور ہمارے قوم کو بتایا جائے کہ یہ ہمارا ایک نیشنل ایک اور پرائڈ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ سکندر اعظم کو روکا گیا اور اس کو واپس جانے پہ مجبور کیا گیا. تو ایسی اور ہماری بے شمار تہذیب و تمدن، پرائڈ، ہسٹری ہے، لیکن بات یہ آتی ہے کہ ہمیں آگاہی نہیں ملتی. آگاہی کیوں نہیں دی جاتی اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے سلیبس میں چند ایک چیزیں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ یہ اس کا جواب تو حکومت ہی دے سکتی ہے، اور ہم اس پلیٹ فارم کی روشنی میں حکومت سے درخواست کر سکتے ہیں کہ برائے کرم یہ جو ہمارے اسلاف کے کارنامے ہیں جو کہ پوری دنیا جاننا چاہتی ہے، اس کو نوجوان نسل میں پڑھایا جائے، ان کو دیا جائے اور ہمیں ان کے بارے میں روشناس کروایا جائے. نوجوان نسل کی نمائندہ ہمارے پاس بیٹھی ہیں بصیرت.
میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ دوران تعلیم آپ کو ایسے اور کون کون سے مقامات دیکھنے میں ملے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ پوٹینشیل تھا لیکن ابھی تک ہم ان کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں؟ جیسے ابھی وادی سندھ کی بات ہو رہی ہے تو ہڑپا ہے پنجاب میں، ٹورسٹ اٹریکشن بہت زیادہ ہے، وہاں پہ جانا چاہیے لوگوں کو، ٹورسٹ کو۔ اس کے بعد بہت سی ایسی سائٹس ہیں جو ابھی پراپرلی ڈاکومنٹ نہیں کیا گیا ان کو، وہاں پہ جو ہے وہ سیاح جاتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی ہمارا ریسنٹلی ٹور گیا، کسک فورٹ گیا، وہ سالٹ رینج میں سالٹ رینج میں، وہ بہت دیٹ سائٹ ہیز اے ویری بگ پوٹینشیل، اس کو کرنا چاہیے، سیو کرنا چاہیے، اور وہاں سے جو ہے ٹورسٹ جا کر وہاں سے ہم ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، ایک بہت اچھی ہیلدی سائٹ ہے وہ۔ اس کے بعد ہے نندنا فورٹ ہے، اور پھر تو لاجا فورٹ ہے، اس طرح بہت سی سائٹس ہیں۔ ٹیکسلا بھی آپ اس میں ٹیکسلا تو سر نمبر 1 اوبویسلی، اور ٹیکسلا سائٹس ہیں، ٹیکسلا پہ ٹیکسلا تو گندھارا ہماری تہذیب کی بہت بڑی ہے، اور ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب موجود ہے جنہوں نے یونیورسٹی آف برلن سے گندھارا میں ہی ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کتنی شاندار تہذیب ہے گندھارا، اور دوسرا آپ نے نندانہ کی بات کی، تو ناظرین ہمارے پاس ڈاکٹر حمید صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا اور نندانہ سائٹ کو ایکسپلور کیا، اس پہ کام کیا، ایکسکیویٹ کیا، اور اس وقت وہ ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن بن چکی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا، ڈاکٹر صاحب نندانہ کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بتائیں۔ دیکھیے نندنا جو ہے وہ سالٹ رینج میں واقع ہے، جہلم کے مضافات میں جو آ جاتا ہے، اور اگر آپ وہاں پر جائیں تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل ڈیفنس لائن ہے جب اپنے پنجاب میں آنا ہے۔ تو جب الیگزینڈر دی گریٹ آیا تو اس نے بھی اسی راستے کو ہی اختیار کرتے ہوئے وہ پھر اچھا یہ پوٹھوہار کا ٹرین یہ سالٹ رینج ہے، سالٹ رینج کا جو علاقہ ہے، تو یہیں سے پھر وہ آ کے تو پنجاب کے میدانی علاقے میں داخل ہوا۔ نندنا جو ہے یہ اس کی مختلف ادوار میں مختلف قسم کی اس کی امپورٹنس رہی ہے، سگنیفیکنس رہی ہے۔ جو سب سے بڑی اس کی سگنیفیکنس ہے وہ البیرونی کے لحاظ سے ہے کہ البیرونی نے یہاں پر بیٹھ کے زمین کا جو قطر ہے اس کو جو ہے وہ ماپا تھا، وہ نکالا تھا، اور جس کو کہ آج بھی ہم اگر لیٹسٹ گیجٹ کے ساتھ بھی کریں تو وہ مائنر ڈگریز کا جو ہے وہ فرق آتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی سیٹ بھی رہا ہے، اس سے پہلے یہ ہندوؤں کی سیٹ بھی تھا، یہ بدھسٹ بھی تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جینزم کے لوگوں کا بھی یہاں پہ موجود تھا۔ چونکہ ہم نے اس کو صرف اور صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ وہاں پر ہندو ٹیمپل ہے تو ہم اس کو زیادہ ایکسکویٹ نہیں کرتے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے پنجاب آرکیالوجی کا شکریہ ادا میں کروں گا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، ہم نے حسن صاحب ہیں وہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ملک مقصود صاحب ہیں، پنجاب آرکیالوجی کے ساتھ جو تھے اس میں ایکسکویشن بھی کی، تو پورا شہر وہاں سے نکلا، اچھا جو کہ پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا، پورا شہر نکل آیا، ڈسکور ہوا ہے۔ ابھی اس کی درجہ بدرجہ آگے بھی ہونی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی علاقے کی کسی تہذیب کی بات کرتے ہیں، وہاں پر اس کے فوڈ بھی آتا ہے، وہاں پر اس کا رہن سہن بھی آتا ہے، کلچر بھی آتا ہے، رسم و رواج، لباس، کھانے، ہر چیز اس میں آتی ہے۔ اگر آپ نے ارطغرل ڈرامے کی بات کی تو اسلامک کلچر سے ہم جو ہے روشناس ہو گئے۔ آپ کے ہمسائے ہیں ہمارے جو ہیں، انہوں نے موج دوڑا پہ فلم بنا دی، انہوں نے پورس پہ فلم بنا دی، ٹھیک ہے نا، اور ہم سکندر کا رخ موڑنے والے ٹرائز پہ کچھ روشناسی نہیں کروا سکتے اور نہیں کروا سکتے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تاریخ بہت لمبی ہے، ہسٹری بہت لمبی ہے، بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی، امید ہے کہ آئندہ بھی ہم ایسے موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ بات اتنی مختصر سی ہے، ہمیں سلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے پڑھانے کے لیے اپنے سلیبس میں۔ سالوں ہم ایک ہی مخصوص قسم کا سلیکٹڈ سلیبس پڑھتے رہے ہیں، ہمیں نئی نئی چیزیں دریافت کرنی چاہیے۔ تعلیم ایک آن گوئنگ چیز کا نام ہے، جامد چیز کا نام نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سلیبس کی بک دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ وقت جامد ہو گیا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب اور بصیرت بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں ہماری تاریخ، ہماری تہذیب و تمدن جامد نہیں ہے، اس نے دنیا میں بہت سارا پرائڈ ہمارے پاس موجود ہے، مقامات موجود ہیں، ٹرائب موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو
روشناس کروانا، ان کے بارے میں آگاہی دینا، یہ حکومت، تعلیمی اداروں اور میڈیا کا کردار ہے۔ امید ہے کہ ہم اس کردار کی طرف توجہ دیں گے اور بہت سارے سیاست میں اکھاڑ بچھاڑ کی طرف توجہ ہٹا کے کچھ ان موضوعات کو جو ہمارے لیے باعث فخر ہیں اور ہمیں ایک اندر سے ایک پرائیڈ ملتا ہے جب ہم ان پہ بات کرتے ہیں، تو ان پہ بات کریں گے۔ خدا حافظ۔